آپ کی اگر کوئی ولادت منائے اس پر شکر کرے، یا قرآن کا شکر، قرآن کے نزول پر روزہ رکھے، یہ کرے نا. مگر لوگ کہیں گے یہ بھی کوئی خوشی ہے؟ روزہ منہ بند کر کے رکھو، نہ کھانا نہ پینا، نہ کوئی یوں زرق برق لباس میں آوے نہ یوں آوے. بس یہ نفس کی خواہش پر لوگ چل رہے تھے. تو اس لیے دیکھو، تو ایک عرض کروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے 10 محرم کے دن فرعون سے نجات دی، فرعون غرق ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے شکرن رکھا، آپ نے فرمایا ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے، ساتھ ایک اور ملا دیتے کہ تنہا اس روزہ رکھنے میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت بھی نہ ہو. دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، آپ نے رکھا. تو بھائی شمس العلوم کے دیس کے رہنے والے بھی، پردیس میں رہنے والے بھی، ہم اپنے نبی علیہ السلام کی اتباع کیوں نہ کریں؟ آپ موسیٰ علیہ السلام کے طریقے والی بات، ہم ان کے قریب ہیں، روزہ رکھا، ہم کیوں نہ رکھیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ طلباء کرام کو جزائے خیر دیویں. بعض ایسے ہیں کہ آپ کی اس سنت کو زندہ رکھا ہوئے، بعض ایسے، کچھ ایسے ہیں جو الحمدللہ سوموار کا روزہ مستقلاً رکھتے ہیں، کچھ ایسے جو جمعرات، کچھ وہ جو سوموار اور جمعرات دونوں دن. سبحان اللہ. آخر وہ بھی تو انسان ہے، پیٹ ان کا بھی ہے، کھانا پینا ان کا بھی معدہ مانگتا ہے، سستی کمزوری ان کو بھی ہوئے، مگر اللہ خلوص دیویں، آپ کی اتباع کی نیت ہو. اور یہ کہ اسی میں سبحان اللہ، آخر اللہ کے پاس بھی تو جانا ہے نا، کچھ لے کے بھی تو جاویں نا. آخر کچھ مشقت ہوتی ہے تو سعادتیں ملتی ہیں، کچھ مشقت ہوتی ہے تو سعادتیں ملتی ہیں. مشقت تو ہے، مزے مزے تو نہیں ہے نا. سبحان اللہ. تو یہ بھی صوم داودی کی ایک فضیلت ہے، یہ بھی کوئی نہ کوئی رکھا کرے. امید تو یہ ہے کہ کوئی ایک آدھ طالب انشاءاللہ صوم داودی والا ضرور ہوگا. اللہ تعالی مزید کو بھی توفیق عطا فرمائے. ہر مہینے میں 3 روزے رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہینہ روزے سے خالی نہیں گزرتا تھا. احادیث ہیں، بخاری دیکھیے، ترمذی دیکھیے، دوسری کتابیں دیکھیے. ہمیں آپ کے ساتھ کیا محبت ہے؟ ہمارا کیوں مہینہ خالی گزر جاتا ہے؟ دنیا کی ایک بڑی ترتیب یہ ہے کہ صرف رمضان میں روزے رکھنے، 11 مہینے میں نہیں رکھنے، اور آپ کا کوئی مہینہ روزے سے خالی نہیں. فرمایا ہر مہینے میں 3 روزے رکھیں، پورے زمانے کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے. ہر مہینے 3 روزے رکھو، جتنی زندگی ہے اللہ پوری زندگی کو روزے کے ثواب کے ساتھ مجسم و منور فرما دیتے. بتلاؤ کوئی مشکل ہے؟ بنا نفس کو مشکل لگتی ہے بات. ہم نفس کے بندے کیوں بنتے ہیں؟ نفس کے بندے تو نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے بندے. تو اس لیے یہ ترتیب. آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو فرمایا جب مہینے میں 3 روزے رکھو تو پھر 13، 14، 15 کے روزے رکھو. اسلامی تاریخ ہے، 13، 14، 15 یہ روزے رکھو. ان ایام کو ایام 20 کہا جاتا ہے. ایک حدیث میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آپ سفر میں، حضر میں، یعنی سفر میں، گھر میں ایام 20 کے روزے نہ چھوڑتے تھے. اس کا مطلب ہے عموماً رکھتے تھے، کبھی تو چھوڑ دیتے تاکہ امت کے لیے سنت مؤکدہ نہ بن جائے. کچھ طلبہ ایسے بھی ہوں کہ یہ بھی عمل کیا کریں کہ 13، 14، 15. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے خلیل نے، میرے دوست نے، میرے محبوب نے مجھے وصیت کی تھی ہر مہینے میں 3 روزوں کی.
وہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے. یہ تو انشاءاللہ زندگی کا معمول. اللہ ہمیشہ صحت دیویں، اسباب دیویں. تو روزے صحت ہے، کوئی عذر تھوڑی ہے. آخر بھوک پیاس تو لگے گی کچھ دیر. کتنی دیر لگے گی؟ بھوک اور پیاس کا کسی کسی کو کوئی دورہ سا پڑتا ہے، دوپہر کو، شام کو، یا سستی، یہ آدھا گھنٹہ. کسی کو افطاری کے بعد. کیا ہوا؟ بندہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے سست ہو گیا تو کیا ہوا؟ پھر جو ترتیب ہو اس پر مکمل عمل ہو. اللہ کرے ہر سنت کی ترتیب ہو، کہ روزوں میں، پھر صدقات میں، نمازوں میں، تہجد میں، چاشت میں، اوابین میں، اور دوسری کچھ اور نوافل ہیں ان میں، دعاؤں میں، وغیرہ وغیرہ. آپ کی سبحان اللہ. پھر دعائیں، اور دعاؤں میں اللہ کے حضور رونا وغیرہ. ہر چیز ہو، برکات ہو. ایک جگہ پہ رہنے والے، ایک گھر میں، ایک مدرسے میں رہنے والے اگر کچھ اعمال نافلہ نیک کریں گے تو جہاں ان کے لیے بہت بڑی برکات ہیں، وہاں ان کے ساتھ رہنے والوں پر بھی اس کا اثر ہوگا. آخر کمرے میں جو اپنے لیے بلب جلائے گا تو دوسروں کو بھی تو روشنی ہوگی. لیجئے آپ اپنے موبائل کا اپنے لیے بلب جلا لو، روشنی تب بھی ادھر ادھر جائے گی کہ نہ جائے گی. بس یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو مدرسے میں پھر کسی مہینے میں سب طلباء اکٹھے بھی ایام 20 کا روزہ رکھ لیتے ہیں، تاکہ اس طرح پھر نہ چاہتے ہوئے بھی نظم کی ماتحتی میں بندہ عمل کر لیتا ہے، سست ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پھر ترتیب اسی مہینے میں ہی 13، 14، 15 کی ترتیب بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایسے انشاءاللہ ایام 20. بس وہی جو بات ہے، آپ بھی ہم ایک دفعہ تو عمل کر لیں، آگے پیچھے انشاءاللہ کئی اور حضرات ہوتے بھی ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حرمین لے جائیں، وہاں عجب برکات ہوتی ہیں. ہر روز عرب روزے دار ہوتے ہیں. افطاری کرنے والے پاکستانی بہت ہوتے ہیں، وہ مغرب سے پہلے ہی پوری افطاری کر لیتے ہیں. روزے دار عرب لوگ ہوتے ہیں. وہ ایام 20 میں تو سبحان اللہ خود روزے دار اور بڑی بڑی جماعتیں ادھر ادھر بھی بڑا لطف آتا ہے. ایام 20 ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ طلباء کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ اعمال کوئی یہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی یہ کر رہا ہوتا ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں افطاری کی ترتیب نہیں، ہر ایک کمرے میں کچھ مدرسہ کر لیتا ہے، بس درمیانی سی یہ کرتا ہے، باقی طالب جان اپنا خرچ کرتا ہے. چلیے یہ بھی برکت ہے. اماں ابا کے لیے باعث برکت، بھائی جو وہی محنت کر کے دیتے ہیں تو ان کے لیے باعث برکت. سبحان اللہ. تو ایام 20 کے روزوں کی ترتیب بھی ہو. پھر اس لیے بھی دل چاہے کہ لوگ اس مہینے میں بہت بدعت خرافات کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلے آپ روئیں کہ ایسا بھی آپ کے ساتھ محبت کے نام پر اونچ نیچ کی جاتی ہے. حدیثیں گھڑ گھڑ کے سنائی جاتی ہیں. ایسا بھی ہے. تو کیوں نہ ہم سنتوں کو زندہ کریں. ویسے تو ماشاءاللہ ہر سوموار کو بھی روزہ چل رہا ہوتا ہے، جمعرات کو بھی. یہ دن بنیں گے بدھ، جمعرات اور جمعہ. 13، 14، 15 جمعرات بھی بیچوں بیچ آ گئے. چونکہ جمعہ میں پھر آپ کو روزہ بھی ہوگا تو جمعہ میں مغرب کے بعد کی تعطیل ہوگی. بلکہ صرف اسی جمعہ نہیں، مسلسل 3 جمعات انشاءاللہ تعطیل رہے گی، کیونکہ مدرسے میں بھی پھر تعطیل ہو جائے گی مغرب کے بعد بیان کی. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد